بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جسے گلیات کا بہترین سوشل ورکر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، جو غلط کو غلط کہنا اور صحیح کو صحیح کرنے کی ضرورت رکھتا ہے، جس کے سوشل ورک نہ صرف آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں، جو آئندہ کئی سالوں تک آپ دیکھتے رہیں گے. کہیں پہ پلانٹیشن ہو، کہیں پہ فاسٹ ایڈ ہو یا اور دیگر جتنے بھی معاملات ہوں، ان میں ایک شخص ہمیشہ یہاں کی اگر پچھلے 20-30 سال میں چلے جائیں تو ایک ہی شخص کا نام آپ کو نظر آئے گا، اور وہ نام ہے مامن بشیر کا، جسے ڈاکٹر مامن بشیر کے نام سے اکثر لوگ جانتے ہیں. خواہ وہ زکوٰۃ کا معاملہ ہو، بیواؤں کو دینی ہو، خواہ وہ فاسٹ ایڈ کا کام ہو، خواہ وہ پلانٹیشن کے حوالے سے کام ہو، خواہ وہ پانی کا کام ہو، خواہ وہ بجلی کا کام ہو. ہزاروں لوگ آج بھی اگر ان کے ان پروجیکٹ سے جو چھوٹے موٹے وہ خواہ کسی این جی او سے لے کے آئے یا کسی اور دیگر جو ہیں ان کے دوست جو کولیگ ہیں ان سے لے کے آئے ہیں، لیکن وہ پروجیکٹ اپنے علاقے کے لیے لے کے آئے ہیں. اس میں ان کو بہت ساری مذمت کا بھی سامنا کرنا پڑا. ان کی لائف سے ریلیٹڈ تھوڑے سے کچھ پہلو ہم نے ان کی فیملی سے پتہ کیا، ان کے دوستوں سے پتہ کیا، علاقے سے پتہ کر کے ہم نے ایک پیکیج بنایا ہے. وہ پیکیج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، کیونکہ ان کی فیملی دوران سوشل ورک ان سے بالکل قطع تعلق ہو گئی تھی. اس حوالے سے ان کے دوستوں سے تو ہماری نہیں بات ہو سکی، لیکن ان کے کزن ہیں ان سے بات ہوئی ہے. وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے آپ یہ پیکیج دیکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نتھی گلی کے گاؤں ملاچ میں محمد شریف کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد بشیر رکھا گیا. ان کی والدہ جلد ہی فوت ہو گئی اور کچھ سال بعد ان کے والد بھی فوت ہو گئے. انہوں نے ابتدائی تعلیم نتھی گلی میں حاصل. وہ بچپن سے ہی انتہائی ہونہار، محنتی اور دیانتدار تھے اور انہیں پڑھائی کا بہت شوق تھا. پشاور کی ایک جگڑا فیملی نے ان کی باقی تعلیم مکمل کروانے کے لیے انہیں اپنے ساتھ پشاور رکھ لیا. باقی تعلیم وہیں مکمل کی اور واپڈا میں ملازمت اختیار کر لی. ان کی ڈیوٹی پنجاب کے ایک علاقہ لالپور میں لگی، جہاں کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک زمیندار جس کا کام رشوت نہ دینے کی وجہ سے روکا ہوا تھا، وہ انہوں نے بغیر کوئی رشوت لیے اپنی نگرانی میں کروایا. دوران ڈیوٹی لالپور کے اس زمیندار سے ان کے بہت اچھے تعلقات بن گئے. اس نے انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے ساتھ ساتھ 100 کنال زمین دینے کی آفر کی، لیکن انہوں نے معذرت کر لی اور کہا کہ میرے بزرگوں نے میری زندگی کا فیصلہ گاؤں میں انہی کے حکم کے مطابق اپنی اگلی زندگی گزاروں گا اور زمین میں لے نہیں سکتا. ان کی شادی اپنے ہی گاؤں میں ہوئی، لیکن ان کی اولاد نہ ہو سکی. شاید اللہ پاک کو ایسے ہی منظور تھا. وہ واپڈا کی ملازمت چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے اور کئی سال وہاں رہنے کے بعد اپنے گاؤں واپس آئے. بشیر صاحب کو ٹریکنگ کا، فوٹوگرافی کا، سوشل ورک اور جنگلات سے لگن ہمیشہ رہی ہے. جب وہ واپس آئے تو دیکھا مسائل جوں کہ توں ہی ہیں. روڈز دور، ہسپتال دور، سکول دور، پانی، بجلی، کوئی خاص سہولیات نہیں، ٹھنڈا موسم اور مسائل کے انوار. اس اندھیرے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے حصے کی شمع جلانے کی ٹھان لی. انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت فاسٹ ایڈ کے کام کا گھر سے ہی آغاز کر دیا. لوگوں کو ضروری میڈیسن دینے لگے. کچھ دوستوں اور ایک ڈاکٹر فیملی نے انہیں مزید سپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بشیر سے انہیں لوگ ڈاکٹر محمد بشیر کے نام سے جاننے لگے. انہوں نے گاؤں کے مسائل کو دیکھتے ہوئے ایک این جی اوز کی مدد سے کچھ پل بنوائے جو آج بھی موجود ہیں. انہوں نے اپنے دوستوں سے مل کر سینکڑوں گھروں میں پانی گھر گھر لگوایا، جس سے آج تک ہزاروں لوگ مستفید ہو رہے ہیں. بجلی کے کھمبے اور تاریں لگوائیں. انہوں نے فارسٹ کے لیے کام کیا جو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے. وہ ٹریکنگ کے لیے جاتے اور اپنا ویڈیو کیمرہ ساتھ رکھتے. جہاں انہیں نظر آتا کہ یہاں جنگل کی کٹائی ہوئی ہے یا کوئی ٹمبر مافیا لگا ہوا ہے تو اس کی ویڈیو بطور ثبوت بناتے اور سمجھاتے کہ یہ نقصان ہماری اگلی نسلوں تک جائے گا، لہٰذا اسے چھوڑ دیں. لیکن انہیں سخت ری ایکشن دیکھنے کو ملا. مختلف لوگ انہیں گالیاں نکالنے لگے، برا بلا کہنے لگے، جھوٹی FIR کروانے لگے، ایون کہ فزیکلی انہیں مارنا بھی سٹارٹ کر دیا. مگر وہ مرد مجاہد اپنی جگہ سے پیچھے نہ ہٹا. انہوں نے مختلف علاقوں میں احسان مانی اور دوسرے کچھ دوستوں کی مدد پہ بہت زیادہ پودے لگوائے، نہ صرف لینڈ سلائڈنگ کو روکنے بلکہ پھلدار درخت لگوانے کے ساتھ ساتھ ان کی نگرانی. اور اس موقع پر بھی لوگوں نے انہیں نہیں بخشا. سریعان ننگی گالیاں دیتے، مارتے، شکایتیں کرتے، حتیٰ کہ ان کی اپنی فیملی بھی ان سے قطع تعلق ہو گئی، لیکن وہ ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے. اس دوران وہ ملائیشیا بھی گئے پلانٹیشن ریسرچ کے لیے. وہ پودے جو انہوں نے لگائے دیکھتے ہی دیکھتے تناور درخت بن چکے ہیں، جنہیں آج بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. ان کی نشاندہی پر ایک فیملی جو کروڑوں روپے کی زکوٰۃ بیواؤں میں تقسیم کرتی تھی، وہ اپنی زیر نگرانی تقسیم کرنا سٹارٹ کر دی. جو مختلف علاقوں میں جیسے تجوال، نتھیا گلی، نملی میرا، نگری بالا، خان کلاں اور دیگر کئی علاقوں کی بیوائیں آتی اور ان کو زکوٰۃ خود اپنی نگرانی میں شفافیت سے تقسیم کرتے. وہ غریب بیٹیاں جن کے جہیز کا مسئلہ تھا انہیں جہیز کے پیسے دلوا دیتے، اور ایسے کئی بچے ہیں جن کی کفالت اور دیگر تعلیمی اخراجات میں ہمیشہ اپنی ٹیم کے ساتھ پیش رہتے. کئی اور کام ہوں گے جو میری نظر میں شاید نہ ہوں. ڈاکٹر محمد بشیر تھوڑے سے ٹائم کے لیے بیمار ہوئے اور اس دار فانی کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ گئے.
لیجنڈ ڈاکٹر محمد بشیر ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. مجھے لگتا ہے وہ ہمیں یہ میسج دے کر گئے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی، کیا سلوک کرے گی، اسے چھوڑ دیں اور اپنا کام کرتے رہیں. محنت اتنی کریں کہ کامیابی شور مچا دے. آج ڈاکٹر بشیر صاحب ہم میں نہیں ہیں. وہ نہیں بول سکتے لیکن ان کے کام بول رہے ہیں. وہ گلیات کی تاریخ کے بہترین سوشل ورکر ہیں جسے انشاءاللہ تا قیامت یاد رکھا جائے گا. آخر میں آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ بشیر صاحب کی کوئی اولاد نہ تھی. جو کچھ انہوں نے کیا اپنے علاقے کے لیے کیا، ہمارے لیے کیا. ہم اس سے آج تک مستفید ہو رہے ہیں. آپ جب بھی ان کا کوئی کام دیکھیں تو ان کی اگلی منازل اچھی ہوں، اس کے لیے دعا ضرور کیجیے. شکریہ. ذیشان ظہور، نتھیا گلی. بہت شکریہ بھائی، آپ نے مجھے وقت دیا اور بشیر صاحب کی ذات کے حوالے سے کچھ انفارمیشن کلیکٹ کرنے کی سعادت مجھے بخشی. اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. ذیشان بھائی، اس طرح ہے کہ بشیر صاحب کا زیادہ وقت جو ہے وہ تو باہر گزرا. شہروں میں بچپن میں ان کے والدین فوت ہو گئے تھے، والدہ اور والد دونوں. اس کے بعد انہوں نے ابتدائی تعلیم پشاور سے حاصل کی. پشاور کے بعد پھر وہ چلے گئے لاہور. لاہور سے انہوں نے ایف اے کیا اور اس کے بعد بی اے بھی وہیں سے کیا. اس کے بعد وہ وابڈا میں چلے گئے. ان کے والد صاحب بھی وابڈا میں تھے، تو وہاں سے پھر ان کو چانس مل گیا بیرون ملک کا، تو وہ بیرون ملک چلے گئے. 80 کی دہائی میں وہ واپس آئے، تقریباً 88 کے قریب وہ واپس آئے گاؤں میں. وہاں سے انہوں نے سوشل ورک کی دنیا میں قدم رکھا. تو اس میں 3-4 دوست تھے ہم، جس میں ممتاز صاحب، گلختاب بھائی اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اور میں تھا، اور بشیر صاحب. انجمن اسلامی معاشرہ کے پلیٹ فارم سے ہم نے گاؤں میں کام شروع کیا. تو اس میں بشیر صاحب نے ابتدائی طور پر فرسٹ ایڈ پہ کام شروع کیا. فرسٹ ایڈ کے بعد انہوں نے دوسرا جو کام تھا وہ فارسٹ پہ، انوائرمنٹ پہ شروع کیا. اس میں احسان مانی صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے ان کے لیے اس سلسلے میں ان کو فنڈنگ کی. اور میں یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں، بلکہ چیلنج کرتا ہوں، کہ جو کام بشیر صاحب نے انوائرمنٹ پہ کیا اور جو پلانٹیشن کی جن ایریاز میں، اگر آپ بلین ٹری پروجیکٹ دیکھ لیں پورے کے پی کا، تو کہیں بھی آپ کو اس کا مد مقابل نہیں ملے گا. یعنی کہ جو کامیاب ترین پلانٹیشن ہے وہ اس زمرے میں آتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی موقع پہ موجود ہے. تو جب انوائرمنٹ پہ انہوں نے کام شروع کیا تو اس وقت پورے علاقے کے لوگ ان کے مخالف ہو گئے، کیونکہ لوگوں کی ضروریات جنگل سے وابستہ تھیں. تو بہت بڑا مخالفت کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا. ان کی فیملی کو لوگ گلے شکوے کرنے شروع ہو گئے، گالم گلوچ شروع ہو گئی، جھگڑے شروع ہو گئے. تو فیملی کے لوگوں نے بھی ان کے ساتھ بات چیت کی کہ جی آپ اس کو نہ کریں، اس طرح اس پروجیکٹ کو جو ہے چھوڑ دیں، اس سے سائٹ اختیار کر لیں. لیکن وہ نہیں مانے. اس کے بعد اس طرح ہوا کہ بشیر صاحب نے اپنا کام جاری رکھا اور فیملی والوں نے ان سے ایک سائٹ اختیار کر دی. حتیٰ کہ یعنی کہ قطع الگ سمجھ لیں، تمام فیملی والے ان سے الگ تھلگ ہو گئے اس وجہ سے. تو وہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو اس وقت تو صحیح لگ رہا تھا، کیونکہ بشیر صاحب کی وجہ سے پوری فیملی کا گاؤں میں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا تھا. ان کو ڈسٹربنگ آ رہی تھی ہر حوالے سے، لوگوں کی کے ساتھ جو رشتہ داریاں تعلق کی بنا پر. لیکن اس میں زیادہ تر مفاد پرست طبقہ جو تھا وہ بہت زیادہ پروپوگیشن کر رہا تھا. تو لیکن بشیر صاحب نے اپنا کام جاری رکھا. ان سے جی بشیر صاحب شاید کرپٹ آدمی تھا کہ جنگل کے جو انوائرمنٹ پہ کام کر رہا تھا، اس کی آڑ میں وہ سارے درخت کاٹ کے اپنے گھر لا رہا تھا، اپنے محل بنا رہا تھا ان سے. اور دیگر جو کام تھے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں، جو زکوٰۃ کا پروجیکٹ تھا ان کے پیسوں میں کرپشن ہو رہی تھی. اور اس کے علاوہ فرسٹ ایڈ پہ جو کام ہو رہا تھا وہ جو اس نے شروع کیا، اور غریب لوگوں کو ایٹ دی اسپاٹ گھر پہ وہ ان کی امداد کر رہے تھے، کسی کو اگر کوئی چھوٹی موٹی بیماری تھی اس حوالے سے. تو وہ سارا کچھ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس میں کر رہا تھا اپنے لیے. یہ لوگوں کی بات ہے کہ لوگ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بشیر اپنے لیے کر رہے ہیں. لیکن انسان کے مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بشیر صاحب کیا چیز تھی، وہ کیا کر رہا تھا. اس کی تو اولاد ہی نہیں تھی. اس نے کون سا گھر بنایا تھا، اس نے کون سے محل بنائے تھے، اس نے کون سی جنگل میں وہ کرپشن کی تھی. یہ ساری چیزیں اگر آپ اب دیکھیں، اب لوگوں کے کمنٹس سنیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں صحیح بندے سے جو ہے وہ پالا پڑا تھا اور ہم اس کی پہچان نہیں کر سکے. ہم نے ایک ایسٹ کو ضائع کر دیا ہے اور آج اس کے کاموں کو وہ یاد کر رہے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ اگر آپ موقع پہ جو ان لوگ اس نے پلانٹیشن کی، یا ان بچوں کو جو آج کچھ تو بڑی سیٹوں پہ ہیں، کچھ بچے جو ہیں وہ کاروبار میں چلے گئے، جن کی تعلیم کے پیچھے جن کے پاس. اور ایون کہ میں معذرت میں اس میں ایک بات ایسی بھی آپ کو بتاؤں کہ ایسے بچے جو کہ آج فارسٹ میں، جو فارسٹ والے اور ان کی فیملی کے کچھ لوگ بھی تھے جو اس کی مخالفت کر رہے تھے، آج انہی کے بچے
वही फॉरेस्ट में चले गए और उस उनकी तालीम के पीछे बशीर साहब का हाथ है। वो ये नहीं, उसने कभी ये नहीं सोचा कि ये बच्चे मेरे मुखालिफ लोगों के, वो बिला तफरीक उनकी खिदमत कर रहा था। लेकिन मैं कहने पे मजबूर हूँ कि हम लोगों को उस वक्त एहसास होता है जब हम किसी चीज़ को ज़ाया कर चुके होते हैं, उससे हाथ धो बैठते हैं, उसके बाद हम उसको याद करते हैं। तो ऐसे लोग सदियों में मेरे ख्याल में मिलते हैं किसी इलाके को। ये अगर आप बाकी लोगों से भी इसके हवाले से अपनी राय लें, उनके कमेंट्स लें, तो आज सब लोग जो मुखालिफ थे, जो हमायत में थे, जो न्यूट्रल थे, वो सारे के सारे इंशाल्लाह बशीर साहब की हमायत में बात करेंगे। लेकिन अब उसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो हस्ती हमसे चली गई और ऐसे लोग फिर सदियों में मिला करते हैं। अच्छा, इसमें जिशान भाई मैं एहसान मानी साहब को बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्होंने ये जो बशीर साहब के एजुकेशन और फर्स्ट एड पे और एनवायरनमेंट पे जितना भी काम हुआ है, इसमें बहुत बड़ा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जो है वो एहसान मानी साहब का है। और उनके बशीर साहब के जाने के बाद ये काम रुक गए हमारे इलाके। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एहसान मानी साहब से कि वो दोबारा जो है अल्लाह की रज़ा के लिए इस काम को जहाँ से तहत्तल का शिकार हुआ है वहीं से शुरू करें, ताकि जो चीज़ें हमारे इलाके में आ रही थी और लोग मुस्तफ़ीद हो रहे थे वो उसी तरह दोबारा से ये जारी व सारी रहे। तो ये मेरे आखिरी अल्फाज थे जो मैंने एहसान मानी साहब के लिए गए। उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोबारा कि वो मेरे इन अल्फाज पे गौर करें।